السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو لے کر پھر سے حاضر ہوا ہوں جو موضوع ہم آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں۔ انسانوں کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، یعنی عرب میں رہنے والے کو عجم میں رہنے والوں پر، عجم میں رہنے والوں کو عرب میں رہنے والوں پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے۔ ہاں، برتری صرف اس شخص کو حاصل ہے جس کے پاس اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ انسانوں میں وہی اونچا اٹھا لیا جائے گا، باقی سارے انسان آپس میں برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، سب اسلام کی نظر میں برابر ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہم انسان ایک ماں باپ کی جب اولاد ہیں تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اختلافات کو ختم کر کے، نفرتوں کو دبا کر کے، عداوتوں کو رخصت کر کے محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہی ہم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے محبت کے حوالے سے کچھ بات کی، صحابہ کرام کی زندگیوں کی کچھ مثالیں دیں کہ ان کے درمیان ایک زمانہ تھا کہ نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جب جوڑ دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگے، تو سبحان اللہ، دنیا والوں کے سامنے ایسی مثالیں قائم کی انہوں نے، ایک دوسرے کو ایسے چاہنے والے بن گئے کہ اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان پیاری ہو گئی۔ یہ کردار ملا ہم کو صحابہ کرام کی زندگی سے، یہ سبق ملا ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے۔ تو ناظرین گرامی، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج کی اس نشست میں کہ دیکھو، اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک گھر میں اگر چار بھائی ہیں تو چاروں کے نظریات الگ الگ ہوں گے، ایک کہے گا ایسا ہو، دوسرا کہے گا نہیں ایسا ہو، اختلافات ہوں گے، مسائل میں اختلاف ہوں گے، لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ آپس میں جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت باقی رہنی چاہیے، وہ محبت ختم نہ کریں، اختلاف کی وجہ سے نفرتوں کو ہوا نہ دیں، اختلاف کر کے مخالفت نہ کریں، محبت کو آگے بڑھائیں، محبت سے رہیں۔ مسائل کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہونا، کنارہ کشی اختیار کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، دشمنی کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحابہ کرام ہی کی زندگی سے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا، صحابہ کرام کے درمیان رائے مختلف ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش بھی آتے تھے۔ جیسے کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، گھر سے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری طرف زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں ایک بڑے عالم دین ہیں، کبار علماء میں سے ہیں، صحابہ کرام میں جو علماء تھے ان میں سے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کے درمیان کیسا معاملہ تھا۔ ان کے درمیان معاملہ ایسا تھا
کہ دونوں کے بیچ میں کئی مسائل میں اختلاف تھے، لیکن سبحان اللہ اتنے سارے اختلافات کے باوجود ان دونوں کے درمیان ایسی محبتیں تھیں، ایسی محبتیں تھیں، جب کوئی سوال آتا، جب کوئی سائل کوئی مسئلہ لے کر آتا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کو دیکھو زید بن ثابت سے پوچھ لو، ان سے پوچھو، وہ ہمارے علماء ہیں، ان سے جا کے سوال کرو۔ اس طرح سے ادب و احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ اور ایک مثال دوں میں آپ کو انہی دونوں کی کہ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر آتے، کبھی سواری کر کے آتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں دیکھ لیتے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ان کو ہاتھوں کا سہارا دیتے، اونٹنی کی لگام پکڑ کر چلنے لگتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روکتے، کہتے دور ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو، یہ ایسا مت کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ منع کرتے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا۔ سبحان اللہ، کیا جملہ کہا ہے، کتنا پیارا جملہ، غور کریں ناظرین۔ آج ہمارے درمیان کہاں ہے یہ احترام، کہاں ہے یہ عزت، کہاں ہے یہ محبت؟ سبحان اللہ۔ کہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کی اسی طرح عزت کیا کریں، اپنے علماء کا احترام اسی طرح کریں، اپنے علماء سے محبت کریں، یہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کون کہہ رہے یہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی محبت! چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اس طرح پیش آئیں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں۔ اور یہاں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اسی طرح محبت سے پیش آئیں، اسی طرح ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ ہے ناظرین ایسی مثالیں ہمارے پاس؟ نہیں۔ ہم یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر اختلاف بہت ہو چکے ہیں، اور یہ اختلاف ہماری دشمنیوں کو بڑھاوا دے رہی۔ ہم مخالفت پہ اتر آئے، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہ گیا، ایک دوسرے کی عزت ہمارے اندر نہیں رہ گئی۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے۔ اختلاف ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نفرت پیدا کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں، مخالفت پیدا کریں۔ ایسا مت کرو۔ ہمارے جو پچھلے علماء گزرے ہیں، وہ سارے علماء کی داستان اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ ہمارے علماء کے درمیان شدید اختلاف رہا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ دیکھو، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ان کے پاس قنوت پڑھنا واجب ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اگر کوئی دعائے قنوت نہیں پڑھا تو اسے سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ حجت اللہ البالغہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں انہیں فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھایا گیا کہ فجر کی نماز پڑھائے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، جس امام کے پاس اگر دعائے قنوت نہیں پڑھا تو سجدہ سو لازم آتا ہے، لیکن یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں جا کر فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ پوچھا گیا امام صاحب آپ کے پاس تو یہ فرض ہے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و احترام میں، ان کی محبت میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے علماء تھے ناظرین، ان کے درمیان اختلاف ہوتے تھے مسائل میں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے
ان کے درمیان نفرتیں نہیں تھیں، محبتیں تھیں، دشمنیاں نہیں تھیں۔ آج ہم اور آپ ملتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے، ایسا بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر محبت ہے، نفرت نہیں ہے، لیکن شاعر دیکھو کیا کہتا ہے، نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے۔ نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ ناظرین، انسان کا اپنا کردار یہ واضح کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی محبت عزت باقی تھی، ایسے ہی ہمارے علماء کے پاس، میں نے بھی آپ کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، مسائل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا ادب، احترام، عزت، محبت ان کے اندر باقی تھی۔ اللہ کرے ہمارے علماء کا وہ مزاج ہمارے اندر بھی آ جائے، ہمارے صحابہ اکرام کا مزاج ہمارے اندر بھی آ جائے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے، ہم بریک کے بعد دوبارہ جلد حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز، گھر کے ہر فرد کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عمل کے لیے، علم کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے۔ i+ TV کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ i+ TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم پھر وقفے کے بعد حاضر ہوئے۔ ہم یہ بتا رہے تھے، آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام اور ہمارے علماء جو گزرے ہیں ہم سے پہلے، ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، رائے مختلف ہوتی تھی دلائل کے بنیاد پر، لیکن ان کے درمیان نفرتیں نہیں تھیں، دشمنیاں نہیں تھیں، یہ محبت سے رہا کرتے تھے، اختلاف کا سلیقہ یہ جانتے تھے، ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، لیکن دنیا والوں کو محبتوں کا سبق دیتے تھے، محبت سکھایا کرتے تھے۔ لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آئیے میں ابھی آپ کے سامنے کچھ احادیث کے حوالے سے بتاؤں کہ آپسی محبت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان کے اندر آ جائیں تو انسان ایمان کا مزہ پالے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کا لطف کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، ایمان میں کتنا سکون ملتا ہے، اسے اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تین چیزیں اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ کون سی وہ تین چیزیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ محبت، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست احباب رشتہ دار کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے ایک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس لوٹ جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ناظرین یہاں غور کریں، تین چیزیں بتائی گئیں، اللہ اس کے رسول سے محبت، اور ایک آدمی کا، ایک انسان کا محبت کرنا دوسرے انسان سے، ایک بھائی کا محبت کرنا دوسرے بھائی سے اللہ کے لیے، اور ایمان سے پھر جانا ویسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات جو بتائی گئی، یہ آپس کی محبت، یہ تینوں چیزیں جس کسی کے اندر آ جائیں گی، سبحان اللہ، وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ناظرین گرامی، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں اونقا ہو گئی ہیں، یعنی رخصت ہو گئی ہیں۔ ایک دوسرے کا ادب و احترام، عزت نہیں، ہمارے پاس محبت نہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، مسلمانوں کی مثال کیسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت، شفقت، لطف و کرم و عنایات اور نرمی کی ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک جسم جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی مثال بیان کی گئی کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی تکلیف کو دور کریں، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، وہ آیت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، محبت سے پیش آنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے۔ سبحان اللہ، اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کی پریشانی، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھو، جب اسلام لائے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، تو اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے دے کر آزاد کرایا، اس تکلیف کو دور کرایا، دور کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تکلیف کو۔ تو ناظرین گرامی، ہم یہ بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہے، اگر ایک جسم کے ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو سارا جسم محسوس کرتا ہے تکلیف کو، پریشانی کو. تو ایسے ہی مومنوں کو چاہیے کہ آپس میں زندگی گزاریں تو ایسے ہی گزاریں. اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کی تکلیف محسوس کرے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کا مزاج. اور کیوں ایسا نہ کریں؟ کیوں ایسا نہ کریں؟ کیونکہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی سنتان ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح محبت سے رہیں، پیار سے، شفقت سے پیش آتے رہیں. ناظرین گرامی، صرف یہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ صرف مسلمان کو مسلمان کے ساتھ محبت سے رہنے کی تعلیم دی جا رہی. نہیں، ابھی ہم آپ کے سامنے آگے بتانے والے ہیں کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، ایک انسانی رشتے کے ناطے ایک مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئے، غیر مسلم کی بھی عزت کرے. وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی احترام کرے، اس کے ساتھ بھی تعلقات کو بنائے رکھے، نفرتوں کو ہوا نہ دے، دشمنیوں کو جنم نہ دے. اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو. اسلام یہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ برادران وطن، غیر مسلم بھائی جو تمہارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کے ساتھ بھی تمہیں عزت سے پیش آنا چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے. ان کا بھی انشاءاللہ وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے ضرور آئے گی. اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان جب آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسل سے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ان کے درمیان تفریق کس چیز کی، اختلاف کس چیز کا؟ کیا رنگ و نسل کے اختلاف کی وجہ سے، الگ الگ علاقوں میں رہتے اس کی وجہ سے، مختلف قبائل میں رہتے اس کی وجہ سے؟ نہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ سب تو صرف تعارف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب وہی شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس معزز وہی شخص ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا. تو ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے اب تک جو باتیں کی ہیں وہ یہ کہ سارے انسان آدم کی اولاد. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو، ان کی نسل کو، ان کی ذریت کو عزت بخشی ہے. پھر اس کے بعد عزت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ دنیا میں ایسے کچھ اعمال ہیں، دنیا میں کچھ ایسے صفات ہیں جس کو ایک انسان اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت و سربلندی کو دنیا میں باقی رکھے گا اور آخرت میں بھی عزت و سربلندی عطا کرے گا. جیسے کہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ ایمان و اسلام، اس کو قائم رکھنا اپنی زندگی میں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، تو آپ کو عزت ملے گی، سربلندی ملے گی. دوسرا جو آپ بار بار سن رہے ہیں کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نیک عمل کرو، نیک عمل کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا. اسی طریقے سے علم ہے، علم کی دولت اختیار کرو، علم حاصل کرو، پھر قرآن سیکھو، سکھاؤ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کا ہنر سیکھو اور عاجزی اختیار کرو اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو. یہ سارے پوائنٹس، یہ سارے نکات ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے تاکہ اپنی عزت کو برقرار رکھ سکیں دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اختلافات سے بچیں، نفرتوں سے بچیں، ذلت سے بچیں. ذلت کے اسباب کیا وہ بتائے گئے. اختلافات سے بچیں، نفرتوں کو ہوا نہ دیں اور محبت کو قائم کریں. تو ہم محبت کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، محبتوں کو قائم کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے قرآنی آیات، احادیث اور صحابہ کرام کے چند مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپس میں محبت سے رہنا، پیار سے رہنا، شریعت اسلامیہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ناظرین گرامی، اب ہم آپ کے سامنے آئندہ نشستوں میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم محبتوں کو کیسے قائم کر سکتے ہیں. تو لہذا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ
خلقناه من قبل من نار السموم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،